الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ توبہ قرآن کریم کی ایک مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کل 129 آیات ہیں اور ان 129 آیات بینات میں سے سب سے آخری 2 آیتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر رہی ہیں۔ گویا کہ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ تمہیں اللہ تبارک تعالی کا تعارف، اللہ سے جو تمہیں تعلق ملا ہے اور اللہ کی معرفت جو تمہیں حاصل ہوئی ہے اور دین اسلام جو تمہیں ملا ہے اور دین اسلام کی خوبیوں سے جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے واسطے سے آپ کو ملا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم اپنے رب کو نہ پہچان پاتے، ہم اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ سمجھ سکتے، ہم اس دنیا میں انسان حیوانوں سے ممتاز اور اعلیٰ نہ بن سکتے، ہم اس دنیا میں انسان ہونے کے ناطے سے اپنے خاندانوں کا لحاظ نہ رکھ سکتے۔ ہمارے یہاں جو ماں اور باپ اور اولاد اور بہن بھائی کے رشتے ہیں، یہ سارے کے سارے رشتے ہمیں کہاں سے ملے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے۔ ایک باپ کو جو یہ مقام ملا ہے کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، یہ مقام باپ کو کہاں سے ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت سے، آپ کی وساطت۔ ایک ماں جس کے قدموں میں اللہ نے بیٹے کے لیے جنت رکھی ہے، یہ مقام ماں کو کہاں سے ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے۔ ایک بیٹی جس کی آدمی باپ تربیت کرتا ہے اور تربیت کرنے کے بعد بلوغ پر اس کی شادی کر دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی جنت کے ضامن بن جاتے ہیں، اور یہ بیٹی آدمی اور جہنم کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے۔ جس شخص کے 2 بیٹے مر جائیں یا 2 بیٹیاں مر جائیں
آپ نے فرمایا وہ دو بیٹے یا دو بیٹیاں جس کے مر جائیں وہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے بخشش کا ذریعہ ہیں اور باپ کو جنت میں لے کر جائیں۔ پوچھنے والوں نے کہا اگر دو نہ مرے ہوں تو؟ کہا اگر کسی کا ایک بیٹا مر جائے، ایک بیٹی مر جائے، وہ بھی اس کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول جس کا ایک بیٹا بھی نہ مرا ہو، جس کی ایک بیٹی بھی نہ مری ہو، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا سفارشی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ فرد، فا را تو، فرد۔ جب آپ بچے کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرد، اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرد بنا، یہ آگے ہمارے لیے انتظار کرے حوض کوثر پر جنت کے لیے، یہ میدان محشر میں ہمارا منتظر رہے، ماں باپ کو لے جانے کے لیے انتظار کرے، اس کو کہتے ہیں فرد۔ کہا کہ جس کا ایک بیٹا بیٹی مر گئے تو وہ اس کے لیے فرط ہوں گے، اس کے منتظر ہوں گے، جنت میں لے جانے کے لیے منتظر ہوں گے۔ کہا اللہ کے رسول اگر کسی کا کوئی بیٹا نہ مرا ہو تو؟ فرمایا میں ہوں نا اس کے لیے۔ یہ امت کے ساتھ شفقت، یہ امت کے ساتھ پیار، یہ امت کے ساتھ مہربانی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات ان آیات میں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے ان 5 صفات کا جاننا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میرے اور آپ پر کیا حقوق ہیں ان حقوق کو ذکر کروں گا، ان کا جاننا سیکھنا بھی فرض ہے۔ یہ جو بات کر رہا ہوں اس کا جاننا سیکھنا بھی فرض۔ یہاں سورہ توبہ کی آخری آیات میں کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ نمبر 1، تمہارے پاس عظیم و شان رسول آئے، تمہارے پاس عظیم و شان رسول آئے، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی رفعت اور ان کی بلندی کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، جن کا نام نامی محمد ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرتے کرتے تھک جائے مگر اس کی تعریف ختم نہ ہو، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم الشان رسول، سب رسولوں کے رسول، سب نبیوں کے رسول، سب نبیوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، حیوانات کے نبی، اور سب سے آخری رسول، اور سب سے آخری نبی، اور سب سے آخری رسول، سب سے آخری پیغمبر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بے شک محمد کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی، مگر محمد کا تمہارے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ سننے کی بات ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے اور کرم کرنے والا ہوتا ہے، ہر نفع اولاد کو پہنچاتا ہے، ہر نقصان سے اولاد کو بچاتا ہے۔ کیا کہا؟ باپ ہر نفع اولاد کو پہنچاتا ہے، ہر نقصان سے اولاد کو بچاتا ہے، مگر باپ دنیاوی نفع دے سکتا ہے، باپ دنیاوی نقصان سے بچا سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولیکن رسول اللہ، باپ سے بڑھ کر تمہیں دنیا کا فائدہ بھی دے رہے، تمہیں دنیا کے نقصان سے بھی بچا رہے، تمہیں آخرت کا فائدہ بھی دے رہے اور تمہیں آخرت کے نقصان سے بھی بچا رہے۔ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وہ تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تم اپنے لیے کیا مخلص ہو سکتے ہو؟ تمہارا باپ تمہارے لیے کیا مخلص ہو سکتا ہے؟ تمہارا بھائی تمہارے لیے کتنا مخلص ہو سکتا ہے؟ ارے تم اپنی ذات کے لیے کتنے مخلص ہو سکتے ہو، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری ذات کے لیے تمہاری ذات سے بھی زیادہ مخلص۔ تمہارا جی چاہے کہ میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں، خودکشی کر کے مر جاؤں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام کی موت مرے گا، مگر نبی کا حکم آ گیا ہے تو وہاں کودنا فرض۔ یہ ہے نبی کا مقام، عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو ناگوار گزرتی، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے۔ آپ کو کیا معلوم؟ صاحب اولاد جانتا ہے، باپ جانتا ہے، بیٹے کی تکلیف باپ کے لیے، ماں کے لیے، اور خاص طور پر فرمانبردار بیٹا، فرمانبردار بیٹی، اس کی تکلیف ماں باپ کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ باپ یہ تمنا کرتا ہے یہ تکلیف مجھے مل جائے مگر میرا بیٹا بچ جائے، ماں کہتی ہے یہ تکلیف مجھے ہو جائے مگر میرا بیٹا بچ جائے، اسے تکلیف نہ ملے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کر رہے کہ روح نکالتے وقت جو ساری امت کو تکلیف ہوگی وہ سب کو نہ ہو، مجھے ہو جائے۔ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، پیچھے آواز آئی کسی بچے کے رونے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزر رہا، کوئی ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہوگی، آپ نے نماز مختصر کر دی، آپ نے قانون بنا دیا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھائے تو نماز میں خیال کیا کرے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، پیچھے حاجت مند بھی ہوتے ہیں، انفرادی پڑھے تو لمبی کر کے پڑھ لے، مگر جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے تاکہ کسی کو پیچھے تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ نبی کو تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول فلاں نماز پڑھاتے ہیں، عشاء کی نماز، اور ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور لمبی نماز کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غصے کا اظہار فرمایا، ناراض ہوگے، افتان انت یا معاذ، اے معاذ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہو، اے معاذ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہو، اے معاذ نماز مختصر کرو، نماز مختصر کر دو۔ یہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تکلیف گوارا نہیں ہے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او عند كل وضوء، فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر تکلیف ہو جائے گی اور میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کر کے آیا۔ دو چیزیں سامنے آ گئی، دو چیزیں، ایک تو مسواک کی فضیلت اتنی آ گئی، ایک تو مسواک کی اہمیت اتنی سامنے آ گئی، ایک تو مسواک کے فوائد اتنے سامنے آگے کہ اپنی امت کو اس سے محروم نہیں رکھنا چاہ رہے، دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہر نماز کے ساتھ میں نے مسواک کو لازم کر دیا تو امت کو تکلیف ہوگی۔ آپ ایسا جملہ بول کر چلے گئے کہ لازم اور فرض تو نہیں قرار دیا مگر ترغیب دے دی کہ ہاں مسواک وہ مبارک عمل ہے کہ ہر وضو کے ساتھ اس کا استعمال ہونا چاہیے، اتنی خیریں اور برکتیں ہیں کہ میرا کوئی امتی اس سے محروم نہ رہے۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم۔ نمازیں کتنی آئیں؟ 50، کم کرا لو، کم کروائی، 5 کم ہوئی، پھر کہا گیا کم کرا لو، پھر 5، پھر 5، پھر 5، کرتے 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 5 رہ گئی۔ اس امت کا اعزاز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے، اللہ تو نے عدد تو 50 سے 5 کر دیا مگر اے اللہ تو ثواب 50 ہی کر دیا، ثواب 50 ہی کر۔ سوچو تو صحیح،
کوئی ملازم کسی جگہ پر مزدوری طے کر دی جاتی ہے کہ بھائی ہاں یہ کام کرو اور آپ کو مزدوری اتنی دی جائے گی، 50 دی جائے گی، مگر 50 جتنا کام کرو، آخر میں کہا گیا جی 50 جتنا کام تو نہیں ہو سکتا، 5 جتنا کام ہوگا، مزدوری تو پوری کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس امت کے لیے وہ مزدوری بھی پوری کروا، پڑھو 55 اور ثواب 50 کا حاصل ہے۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، نبی کے اوپر گوار ناگوار گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے تکلیف دینا، کسی امتی کو تکلیف دینا۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ پاک کی حدیث قدسی کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ولی، ایک نیک شخص اس کو ستانا، اس کا دل دکھانا ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ۔ یہ مقام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یہ مقام آپ کی برکت سے، وساطت سے ہمیں مل رہا ہے۔ ما عنتم، نبی پر ناگوار گزرتی ہے، تمہیں تکلیف ہو اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوں، ایسا اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے گزشتہ گناہ بھی معاف فرما، آئندہ کے گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ جو جان کر کیے وہ بھی معاف فرما، جو غیر ارادی طور پر ہوئے وہ بھی معاف فرما، اے اللہ عائشہ کے ظاہری گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ عائشہ کے پوشیدہ گناہ بھی معاف فرما۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی خوش ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ خوش کیوں ہو؟ کہا خوش کیوں نہ ہوں، آپ نے ایسی دعا جو آج مجھے دی ہے، اس دعا کی وجہ سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ 5 مرتبہ مانگتا۔ امت کی وفاداری کہاں ہے؟ امت کی وفاداری کہاں ہے؟ امت کی وفاداری کہاں ہے؟ آج سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں، جس نبی نے اتنی دعا مانگی ہے، اتنی دعا مانگی ہے، اتنی دعا مانگی ہے، یہ مانگا کہ اے اللہ میری امت کو قحط میں ہلاک نہ کرنا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اے اللہ میری امت پر بیک وقت کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا کہ ساری امت کو ختم کر دے، اللہ نے قبول کر لی۔ ایک ایک دعا مانگ رہے ہیں، قبول ہو رہی ہے، قبول ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے اللہ تبارک تعالی سے ایک دعا مانگی، ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا گیا، جب چاہو مانگو، جب چاہو مانگو۔ ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا ہے، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے، قیامت کے دن استعمال کروں گا، قیامت کے دن میں استعمال کروں گا، شفاعت کروں گا کہ اے اللہ وہ جو تیرا وعدہ تھا کہ نبی کی دعا ایک قبول لازمی ہوگی جو مانگے گا، اے اللہ میں اپنی امت کی شفاعت کی درخواست۔ پھر امت کا بھی کوئی حق بنتا ہے، امت بھی وفاداری کرے۔ حریص علیکم، تمہارے ایمان کے بارے میں، تمہارے دیندار ہونے کے بارے میں، تمہارے رائے راست پر آنے کے بارے میں اتنا شوق ہے، اتنی حرص ہے، اتنی لگن ہے، اتنی کڑن ہے کہ راتوں کی راتوں اس سلسلے میں پریشان ہیں کہ میری امت کیسے ہدایت پر آ جائے، کیسے رائے راست پر آ جائے۔ حریص علیکم، اس قدر امت کے ساتھ پیار ہے، شفقت ہے۔ رؤوف رحیم، بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر مہربان ہیں، ایمان والوں پر شفیق ہیں۔ یہ رؤوف رحیم یہ وہ 2 صفتیں ہیں جو اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمائی ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی ترکیب کے ساتھ، رؤوف رحیم
دونوں صفتیں اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمائی. یہی دو صفتیں اسی ترتیب کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آئی. رؤوف کا معنی آپ سے تکلیفوں کو دور کرنے والا. رحیم کا معنی آپ کے لیے نفع کی چیزوں کو لانے والا. رؤوف تکلیفوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، مشقتوں کو دور کرنے والا. کیا مشقتیں دور کی ہیں؟ کیا مشقتیں دور کی ہیں؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. کیا مشقتیں دور کی ہیں؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھو، ٹھیک ہے، نہیں موقع مل پایا، کہیں بھی پڑھو گے نماز ہو جائے گی. گزشتہ امتوں میں ایسا نہ تھا، عبادت خانے کے اندر ہی جا کے نماز پڑھنی پڑتی تھی. دوسرا، کیا سہولت پیدا کر دی ہے، جناب وضو کرو، اور اگر وضو کے لیے تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو. اور تیمم کہاں سے کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کسی بھی جگہ سے پاکیزہ مٹی لو اور ہاتھوں پر ملو، چہرے پر ملو، بازوؤں پر ملو، آپ پاک ہو جاؤ. اگر پانی کو لازم کر دیا جاتا اور ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، پیے گا، پینے کے لیے رکھے گا تو وضو کے لیے نہیں بچے گا، وضو کرے گا تو پیاسا مر جائے گا. امت کے لیے آسانی پیدا کر دی. اگر اسی طرح سے 6 ماہ بھی گزر جائیں، اسی طرح سے سال بھی گزر جائے تو تیمم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، تیمم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، گھر میں موجود ہے مگر استعمال پر قدرت نہیں ہے، استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا، بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، موت کے آ جانے کا خدشہ ہے، تو کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، پانی کو چھوڑ دو، تیمم کر دو. یہ رخصت پیدا کی، تکلیف ہٹا دی امت سے، تکلیف ہٹا دی. امت کو ضرر نہ ہو، امت کو تکلیف نہ ہو. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہر فائدے مند چیز لے کے آتا ہے اور ہر نقصان سے اپنے بیٹے کو دور کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. نمبر 1، رسول عظیم الشان رسول تمہیں اللہ نے دیا ہے. نمبر 2، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اس پر گراں گزرتی ہے. نمبر 3، حریص علیکم، تمہارے ایمان کی حرص کرنے والا، تمہاری خیر خواہی کرنے والا. نمبر 4، رؤوف، تم سے تکلیفوں کو ہٹانے والا. نمبر 5، رحیم، تمہارے لیے نفع کی چیزوں کو کھینچ کر لانے والا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبیاں سورہ توبہ کی اس آیت بینہ آیت نمبر 128 میں اللہ نے ذکر فرمایا. یہ سب کس کے لیے؟ اس امت کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ بولو. اچھا، باپ اپنے بیٹوں کے لیے بہت کچھ کر گیا تو بیٹوں کے ذمہ کیا ہے؟ کچھ ذمہ داری بیٹوں کی بھی ہے کہ نہیں بھائی؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل بھی یہ بات کہتی ہے کہ باپ نے تمہیں بچپن میں پالا ہے، تمہیں کما کر دیا ہے، تمہیں کھلایا پلایا ہے، شادیوں کا انتظام کیا ہے، گھر کا انتظام کیا ہے، سواری کا انتظام کیا ہے، تمہیں جوانی تک پہنچایا، ہر ضرورت تمہاری پوری کی، تو تمہیں بھی تو اپنی باپ کی بات ماننی چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر انسان کو وہ دیا جو باپ نہ دے سکا، باپ سے زیادہ دیا. ہر باپ سے زیادہ دیا آپ نے، ہر باپ سے زیادہ مہربان. اب اس نبی کے حق یہ ہے، الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. نمبر 1، اس نبی پر ایمان لاؤ. اس نبی پر بولو ایمان. ہم سب کے سب مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بولو، سب مانتے ہیں. نمبر 2، ہم مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. مانتے ہو؟ یہ ایمان بتا رہا ہوں، ایمان. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. نمبر 3، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان ہیں. یقین ہے کہ نہیں؟ یہ آیت بتا رہی ہے.
نمبر 4، ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب میں سے ہیں، یقین ہے کہ نہیں؟ نمبر 5، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہادی، رہبر اور رہنما ہیں۔ نمبر 6، ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی۔ ان میں سے کسی ایک بات کے اندر بھی اگر شبہ ہے، تردد ہے، ایمان معتبر نہیں۔ کسی ایک بات کے اندر بھی اگر شک میں آگے، ایمان معتبر نہیں ہے۔ کسی ایک بات کے اندر بھی ادنا سا تردد آ گیا، ایمان کا اعتبار نہیں ہے، ایمان کالعدم۔ یہ ہے ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس طرح سے ایمان لانا چاہیے لوگوں کو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان لائیں۔ اگر اس طرح کا ایمان لاتے ہو تو تم کامیاب ہو۔ اور صحابہ کا ایمان ان 6 صفات پر تھا جو میں نے عرض کی، ان صفات پر تھا۔ اس لیے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ۔ نمبر 2، وَعَزَّرُوهُ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دوسرا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر، محبت کرنا۔ کتنی محبت کرے، کتنی محبت کرے، کتنی محبت کرے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم تمہارے ایمان میں کمال نہیں ہو سکتا، کمال نہیں آ سکتا جب تک تمہارے نزدیک میں میری ذات تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے مال سے، سب لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے، تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ یہ محبت چاہیے، یہ محبت چاہیے، یہ محبت چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ محبت چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے تمام جذبات، اس کی محبتیں، اس کی نفرتیں، اس کے احساسات، سنیے گا، اس کے رسم و رواج، اس کی ساری زندگی میرے لائے ہوئے اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں مول صاحب ٹھیک ہے، مسجد کی حد تک تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، مگر تجارت تو ہم اپنے طریقے سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، مگر ہم شادی تو اپنے طریقے سے کریں گے، شادی روز روز تو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، مگر ہم دکان تو اپنے طریقے سے چلائیں گے، یہ روز روز کے کام تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں تم صاحب ایمان نہیں ہو، صاحب ایمان نہیں ہو، تمہارے ایمان میں کمال نہیں آئے گا جب تک تمہاری زندگی کی ساری چیزیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ بن جائیں۔ یہاں سے شروع کرو، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک کی تمہاری زندگی میرے دین کے تابع ہو جائے۔ نہیں، میں بال تو اپنی مرضی سے کٹاؤں گا، جو بال میرا جی چاہے گا کٹاؤں گا، جو نہیں چاہے گا نہیں کٹاؤں گا، نہ کمال نہیں۔ کپڑے تو میں اپنی مرضی سے پہنوں گا، نہیں، کمال ایمان نہیں آئے۔ شادی اپنی مرضی سے کروں گا، نہیں، کمال ایمان نہیں آئے گا۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اپنا منصب رسالت بتا دیا ہے، منصب نبوت بتا دیا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ضرور ہوں، مگر قیامت کے دن میں یہ بات نہ سنوں، میں یہ فیصلہ قیامت کے دن تم میرے پاس پھر سفارش کے لیے نہ آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عمل پر سفارش ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آپ جانتے ہو آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، جی میری سفارش کیجئے، جی کیا کرنا ہے؟ میں فلاں جگہ پر نوکری کرنا چاہتا ہوں اور فلاں شخص سے آپ کا تعلق ہے، آپ میری سفارش کیجئے۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر وہ آدمی جو میرے پاس سفارش کرانے کے لیے آیا ہے، میرے ایک دستخط پر اس کا کام اگر بن سکتا ہے،
اخلاقی فریضہ تو یہ ہے کہ میں دیکھوں وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں. اگر اس کا اہل ہے تو میں سفارش کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اور اگر اس کا اہل نہیں ہے، میں نے سفارش کی اور وہ غلط پوسٹ پر چلا گیا، اس عہدے پر فائز ہوا، جتنے اس نے غلط کام کیے ان تمام غلط کاموں میں میرا بھی حصہ ہو. آپ کیا تصور کر سکتے ہیں، ایک آدمی سفارش کا اہل نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے؟ وہ تو انصاف کرنے والے ہیں، وہ تو عدل کرنے والے ہیں، وہ تو انہوں نے ساری زندگی انصاف کی بات فرمائی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تیسرا حق آپ کی اتباع، آپ کے پیچھے پیچھے چل عقل نہ لڑاؤ، رسم و رواج نہ دیکھو، معاشرے کی سوچوں کو مت دیکھو، دنیا کیا کہہ رہی ہے مت دیکھو، اللہ کے واسطے لوگ کیا کہیں گے یہ مت دیکھو بھائی. نہیں، آج کا معاشرہ رواج، آج کا ماحول ساتھ نہیں، مت دیکھو مت دیکھو مت دیکھو. آج کا ماحول نہیں ہے اتنا خراب اور اتنا برا جتنا جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے. وہاں تو اللہ کا نام لینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لینا اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرنا تھا. آج یہ حال تو نہیں، آج یہ حال تو نہیں. کیا آپ کا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں؟ بولو، سب کا ایمان ہے؟ اب اگلا جملہ سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے معاملے میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا. مقام دیکھو اور تکلیف دیکھو، جتنا مقام ہے اسی حساب سے تکلیف بھی آپ پر آئی ہے. یہ آپ نے اپنی امت سے تکلیفیں اٹھائی، یہ امت سے تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ امت کے اندر دین پیدا ہو جائے، امت جہنم سے بچ جائے اور امت آخرت کے عذابوں سے بچ جائے. یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، آپ نے پتھر کھائے اس کے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو، حق ہے اتباع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی کرنا. پیروی کس کو کہتے ہیں؟ بس پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا. بیٹا میرے پیچھے پیچھے آتے رہو، میں جہاں جاؤں گا میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. پوچھنا نہیں ہے کہ یہ ابو کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ بس چلنا ہے پیچھے پیچھے. یہ تو تمہارا ایمان ہو گیا نا کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں، اور اس بات کو تو تم مانتے ہو میں تم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں. تو پھر کیا کرو؟ بولو، پیچھے پیچھے. اس کا نام ہے اتباع. ایک ایک سنت کو سینے سے لگانا، ایک ایک سنت کو گلے لگانا، ایک ایک سنت کو اپنے گھر میں زندہ رکھنا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی نہیں ہے. ناکامی ہی ناکامی ہے، ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے. دنیا کی بھی رسوائی ہے، آخرت کی بھی رسوائی ہے. سکون چھن جائے گا، اطمینان چھن جائے گا، چین گھروں کا ختم ہو جائے گا، دل کا سکون ختم ہو جائے گا. آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دیکھو دل کیسے روشن ہوتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تو نمبر 1 نبی پر ایمان لانا، ایمان کا مفہوم بتا چکا ہوں. نمبر 2 نبی سے محبت رکھنا. نمبر 3 نبی کی اتباع کرنا. ایمان لانا، محبت کرنا، اتباع کرنا. نمبر 4 اس طرح سے جیسے آپ نے بتایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر مجلس میں ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد پڑھنا واجب ہے. اور پھر جتنی مرتبہ نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مستحب ہے. اور فرمایا بڑا بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ہمت بھی نہ کر سکے. بڑا بخیل. تو یہ 4 حقوق میں نے بیان کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر ہیں. آئیے ہم ان 4 حقوق کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرتے ہیں انشاءاللہ.
عزم کرتے ہیں سارے انشاءاللہ؟ ان چاروں باتوں پر ہم عزم کریں میرے پیاروں. اگر آج کی اس مجلس میں آپ نے ان چاروں باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی. زندگی بدلنے کا ارادہ کرو، نہ پریشان ہو جاؤ، نہ غم کرو. اس زندگی بدلنے میں 100% عزت ہی عزت ہے، عزت ہی عزت ہے. بلال سے پوچھو زندگی بدلی تو کیا ملا، عمر بن خطاب سے پوچھو کہ زندگی بدلی تو کیا ملا، ابوبکر صدیق سے پوچھو کہ پہلے بھی کیا مقام تھا مگر زندگی بدل گئی، اسلام میں آگے تو کیا ملا. عثمان غنی سے پوچھو کہ کیا مقام اور مرتبہ ملا، علی المرتضی سے پوچھو کہ کیا مقام اور مرتبہ ملا. جو جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں آتا گیا رفعتیں قدریں بڑھتی گئیں، عزتیں بڑھتی گئیں، مقام بڑھتے گئے، سکون حاصل ہوتے گئے، اطمینان حاصل ہوتے گئے اور دنیا پر فاتح بنتے چلے گئے. اللہ پاک نے ساری دنیا کو سمیٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دیا. کیوں؟ دنیا اللہ نے بنائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو محمد کا غلام ہوگا ساری دنیا اللہ اسی کے لیے کر دے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق